فورسز کی غزہ پر بمباری نہیں تھم سکی اور اقوام متحدہ نے اسرائیل اور فلسطین سے فوری جنگ بندی کا بھی مطالبہ کیا ہے. سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے سیکیورٹی کاؤنسل سے خطاب میں بھی کہا ہے کہ کشیدگی فوری طور پر ختم ہونی چاہیے. I was waiting for the UN کہ وہ کہیں کہ جناب ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں ڈپلومیٹک لینگویج جو ہے دیٹ از ویری ٹریکی. آپ کہتے ہیں او ہو جی ہمیں بڑی تشویش ہے. او بھائی وہاں پر بندے مر رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں. میڈیا ہاؤسز اجلا ٹاور اس کو تباہ کر دیا انہوں نے, اور وہ جو ٹی وی چینلز تھے وہاں پر الجزیرہ تھا, دیگر ٹی وی چینلز تھے, جو اسرائیل کا جو چہرہ تھا, مکروہ چہرہ تھا, وہ بے نقاب کر رہے تھے. 10 منٹ کی جناب ان کو وارننگ دی گئی, اور اس کے بعد جناب اب سین یہ ہے کہ اس کے اندر کر رہے ہیں یہ کہ ہم جو ہے وہ تشویش کا اظہار, او بھائی مذمت کرو. یہاں پہ بالکل مذمت کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان اس حوالے سے بہت مضبوط اور بہت سٹرونگ وائس بن کے جو ہے وہ مسلسل ابھر آئے. او آئی سی کا بھی جو قرارداد میں کہا گیا کہ حالات کی خرابی کا ذمہ دار مکمل طور پر اسرائیل کو ٹھہراتے اور مطالبہ کرتے ہیں کہ عالمی برادری اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. سلامتی کونسل فوری طور پر اسرائیلی حملے بند کروائے, اور خود وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اجلاس سے خطاب میں کہنا تھا کہ اسرائیلی بمباری کے خلاف عالمی برادری مداخلت کرے. اسی والے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. شاہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. شاہ صاحب, ہر پلیٹ فارم پر پاکستانی فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم اور بربریت کے حوالے سے بات کر رہا ہے. ہر پلیٹ فارم پہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ باقی بھی بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پوری مسلم امہ کو یہاں پر مل کر آواز اٹھانی چاہیے, جو کہ somehow ابھی تک نظر میں نہیں آ رہا؟ نہیں, مسلم امہ نے تو آواز اٹھا دی ہے. جو ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے کل او آئی سی کا, اس میں بڑا ایک واضح موقف ہے. انہوں نے مذمت کی ہے اسرائیل کی جارحیت کی, اور انہوں نے بڑا دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے اس کو آگے لے کے کیسے بڑھنا ہے. مایوسی ہوئی ہے کہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں, جس کو چین سٹیئر کر رہا تھا, صدارت کر رہا تھا, انہوں نے کافی حد تک ممبران کو قائل کر لیا تھا. بدقسمتی سے وہ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ امریکہ نے ویٹو کر دیا, اور وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ وہاں سے ایک اعلامیہ جو ہے وہ جاری نہ ہو سکا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے. کل یورپین یونین کے وزراء خارجہ کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے, کیونکہ یورپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت ایک ڈائیکاٹمی تھی. جو حکومتیں تھیں وہ نسبتاً خاموش تھیں, لیکن عوام جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ گئی ہیں. آپ نے جرمنی میں دیکھا, آپ نے فرانس میں دیکھا, آپ نے برطانیہ میں دیکھا, آپ نے دیگر ممالک میں دیکھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لندن میں لیبر پارٹی کے جو ہیں جیریمی کوربن جو ہیں وہ بڑے واضح ان کا واضح موقف ہے. یہ ذرا فرمائیے گا, آپ چونکہ وزیر خارجہ رہے ہیں, اس سے پہلے بھی رہے, تو از اٹ ایزیئر کہ جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو بولنا مشکل ہوتا ہے, خاص طور پر اگر ہم یورپین کنٹریز کی بات کریں, اور اپوزیشن میں آ جاتے ہیں تو آپ ووکل ہوتے ہیں اور اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں, اور پھر جب پالیسی میٹرز آتے ہیں گورنمنٹ کے تو اس وقت آپ کا سٹینس ڈیفرنٹ ہوتا ہے؟ دیکھیے, جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, الحمدللہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ اس پہ تسلسل رہا ہے. حکومتیں آتی رہی ہیں, جاتی رہی ہیں. حکومت کا اور عوام کا موقف فلسطین کے مسئلے پہ, کشمیر کے مسئلے پہ ایک رہا ہے ہمارے ہاں. آج جو صورتحال ہے, میں عرض کر رہا تھا ویسٹرن کیپٹلز کی, ویسٹرن کیپٹلز میں جو وہاں کی عوام ہے وہ اس انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں, بین الاقوامی کے خلاف ورزیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں نا, سڈنی سے لے کے شکاگو تک, آپ دیکھیں نا, مطلب ماربل آرٹ سے لے کے یورپین دارالخلافوں تک ایک آواز اٹھ رہی ہے, اور یہ آواز اب نہیں دب سکتی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2,42,000 سے زیادہ لوگوں نے ایک پٹیشن پر دستخط کر دیے ہیں جو ایوان نمائندگان کے سامنے رکھی جائے گی. جب وہ پٹیشن وہاں رکھی جائے گی تو کون ہے جو ہاؤس آف کامنز میں اس کو زیر بحث نہیں لائے گا؟ تو یہ اب چیز یو ایس کانگریس میں جائے گی, ہاؤس آف کامنز میں جائے گی, یورپین پارلیمنٹ میں جائے گی, اور یہ تھمے گی نہیں اب. صحیح. تو ابھی جیسے بھی آپ نے بولا کہ آواز اب تھمے گی نہیں, تو کتنا ضروری ہے شاہ صاحب کہ اب اس کو پراپر موومنٹ لے کے چلیں, کیونکہ جیسے بھی آپ نے بولا کہ ماربل آرٹ سے دنیا کے ہر وقت آپ سڈنی میں بھی چلے جائیں, ہر جگہ پر, نیو یارک میں ہو,
ہر جگہ پر آواز اٹھائی جا رہی ہے. بڑے بڑے سپر سٹارز جو ہیں وہ فلسطینیوں کی حمایت کے لیے اور ان پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف اب سڑکوں پر نکل آئے ہیں. سو کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کو ایز اے موومنٹ لے کے چلیں جب تک ان کو انصاف نہیں ملتا؟ دیکھیے بڑی واضح تمیز سامنے آتی ہے. ایک طرف ہتھیاروں سے لیس فوجی ہیں, پریسیژن بامبنگ ہے, لیٹسٹ ویپنری ہے, اور دوسری طرف نہتے لوگ ہیں. بالکل. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے سیلف دفاع میں اسرائیل کر رہا ہے. بھائی نہتے لوگ ان پر کیا ظلم کر سکتے ہیں؟ بچے بچیاں معصوم لوگ جی, سوائے ہاتھ میں پتھر کے ان کے پاس ہے کیا؟ تو شاہ صاحب ان آپ کے کو گھروں کو مسمار تھوڑا کر سا رہی ہے. ایک جو اقوام متحدہ کا جو سیکرٹری جنرل صاحب ہے ان کا بیان پہ حیرت یا ہنسی نہیں آئی؟ مطلب ظاہر ہے آپ وزیر خارجہ ہیں, آپ بڑا محتاط رد عمل اس پہ دیں گے کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ فریقین کو کشیدگی روکنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے, جنگ بندی کرنا ہوگی. بھائی جنگ بندی اس صورت میں ہوتی ہے جب دو پاکستان اور بھارت فرض کریں آمنے سامنے ہوں, مد مقابل ہوں, تو دونوں کے پاس فوجیں ہیں, سوفسٹیکیٹڈ ویپنری ہے. ایک جانب جس طرح سے آپ نے خود تذکرہ کیا پتھر, اور دوسری جانب آئرن ڈوم, پھر سوفسٹیکیٹڈ ان کے پاس میزائل, کیا مقابلہ ہے؟ دیکھیے یہ تو یک طرفہ مقابلہ ہے نا. ایک طرف انسانیت ہے اور دوسری طرف بربریت ہے. یہ واضح فرق ہے. اور جس کل میں نے اپنی تقریر میں یہی کہا کہ ایک اگریسر ہے, ایک وکٹم ہے, آپ اس کو ایک پلڑے میں نہیں توڑ سکتے. یہ پاکستان کا موقف ہے کہ ایک پلڑے میں آپ ان کو نہیں رکھ سکتے. آپ کو حقائق کی چشمے سے دیکھنا ہوگا. آپ کو زمینی حقائق آپ نہیں چھپا سکتے. آپ دفتروں کو مسمار کر دیں, آپ میڈیا آؤٹ لیٹس کو زمین بوس کر دیں, لیکن آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں حقائق نہیں چھپ پائیں گے. اور یہ جو تبدیلی آئی ہے اس سے دنیا ہل گئی ہے, لوگوں کے گھروں تک چیزیں, آپ لوگ آنسوؤں سے رو رہے ہیں. جو کیفیت برپا کر دی ہے, لوگوں کے گھر, there are levels to it. اب مجھے یہ بتائیے, آپ نے کہا سلامتی کونسل نے تو کہہ دیا کہ جناب اس کا کردار وہ نہیں رہا, امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا, تو اب what's next؟ دیکھیے میری فلسطین کے وزیر خارجہ سے بھی بات ہوئی ہے, اور ان کا کل رات مجھے ایک بڑا حوصلہ افزا پیغام ملا ہے. انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے جو پاکستان نے بڑا واضح موقف اختیار کیا ہے, اور ان کے لفظ ہیں, اور میں ان کو دہرانا چاہتا ہوں, کوٹ کرنا چاہتا ہوں, گاڈ بلیس پاکستان. یہ ان کے جذبات ہیں, یہ فلسطینیوں کے جذبات ہیں پاکستانیوں کے لیے. نمبر ایک. اور ہم فلسطینیوں کے جذبات کی مسلسل ترجمانی کرتے رہیں گے, لیکن یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہاؤ مچ وڈ اٹ کاسٹ کہ ایک پراپر چیز جو ہے وہ لے کے چلیں, کیونکہ اتنے لوگ وہاں پہ جاں بحق ہو گئے اور لوگ فلسطین کو دیکھتے, اب آنسو بھی نہیں, اب خون کے آنسو رو رہے ہیں. ذرا سوچئے کہ ایک دن ایک تصویر سامنے آتی ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے کہ اس کا باپ شہید ہو گیا. اگلے ہی دن اس بچے کی شہادت کی خبر نشر ہو رہی ہے. ایک خبر سامنے آتی ہے جس میں ایک باپ اپنے 3 بچوں کے مرنے کے اوپر اپنے چوتھے بیٹے کے ساتھ مل کر آنسو بہا رہا ہے. اگلے دن خبر آتی ہے کہ وہ چوتھا بیٹا بھی شہید ہو گیا. تو یہ المیہ ہے, یہ المیہ ہے, اور معاملہ صرف آن لائن پٹیشنز تک نہیں رہنا چاہیے, دارالحکومتوں میں عوام کے احتجاج تک نہیں رہنا چاہیے, بلکہ جو the forces who matter یعنی کہ اقوام متحدہ ہے, سلامتی کونسل ہے, امریکہ ہے. نیٹو فورسز کس لیے میٹر کرتی ہیں, اور دوسرا یہ کہ جتنی اسٹرانگلی پاکستان, اسپیشلی ہم نے دیکھا شاہ صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب خود جتنی اسٹرانگلی وائس ریز کریں, باقی بھی ہم مسلم امہ سے اتنی ہی اسٹرانگ وائس کا مطالبہ کرتے ہیں. اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کن کن کے قطع تعلق کی بھی بہت ذرا ضرورت ہوتی ہے بوائیکاٹ کرنے کے لیے ان کے خلاف, تو یہ بھی بہت ساری جگہوں پہ ضرورت ہے اس کی. بالکل, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ گورنمنٹ پاکستان تو کر رہی ہے, لیکن دیگر مسلم امہ خاص طور پر OIC کے کردار کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ زبانی جمع خرچ زیادہ کرتے ہیں. مسلم نہیں ہے, جی بالکل, اٹس آل اباؤٹ ہیومینٹی. کس طریقے سے نہتے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, دنیا کے سامنے ویڈیو سامنے ہے, لوگ سڑکوں پر موجود ہیں, لیکن پتہ نہیں اس حوالے سے باقی عالمی ضمیر جو ہے یہ کب جو ہے جاگے گا. ابھی آپ کو بتایا جناب کہ چین نے سلامتی کونسل نے فلسطین پر امریکہ کے دوہرے معیار پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے, اور چینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے سلامتی کونسل میں فلسطین کے لیے ایک آواز کی راہ میں رکاوٹ ڈالی, اور افسوس ہے کہ امریکہ نے فلسطین سے متعلق سلامتی کونسل کا اعلامیہ رکوا دیا. واشنگٹن سے مطالبہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائے. انہوں نے سلامتی کونسل سے فوری جنگ بندی اور سخت اقدامات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین
दो रियासती हल की हिमायत का अदा करता है। अच्छा, जो पड़ोसी मुल्क हैं उनकी जानिब से एक जज्बा खैर सगाली और इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा किया जा रहा है। मिस्र की अगर हम बात करें तो मिस्र ने ना सिर्फ ये कि फील्ड हॉस्पिटल खोले थे सरहद पर, बल्कि जो अपना बॉर्डर है उसको मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए खोल दिया है। और सरकारी टीवी के मुताबिक गजा में इसराइल के ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों में ज़ख्मी फ़लस्तीनियों को मिस्र के अस्पतालों में मुंतकिल करने के लिए रफ़ाह का जो बॉर्डर है अब वो खोल दिया गया है। और दर्जनों मिस्र की एम्बुलेंसेज गजा में मौजूद हैं जो कि शदीद ज़ख्मियों को मिस्र के अस्पताल में मुंतकिल कर रही हैं। तो ये जनाब एक अलमिया है और ऑब्वियसली एक एहतजाज होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर बैठ के बात करना और वहाँ पर एक्चुअली जाके चीज़ें फेस करना, उस अजियत से, उस कर्ब से गुजरना जिससे ये जो फ़लस्तीनी कौम है पिछले 70 साल से ज़ायद से गुजर रही है, तो ये बहुत ही एक अफसोसनाक फेल है। और ऑब्वियसली हमें देखना लोगों के घरों पे डाके डाले जा रहे हैं, लोगों से उनके घर छीने जा रहे हैं, लोगों को बेदखल किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी से कब्ज़े आम कर रहे हैं। ना बच्चे में तमीज़, ना बूढ़े में तमीज़, बस रॉकेट बरसाए जा रहे हैं और उनको मारे जा रहे हैं। अभी देखना है कि आलमी ज़मीर इस हवाले से कब जागता है। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.